नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू है कौम आद की आंधी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बड़ी कद आवर और बड़ी बड़ी ताकतवर अक़वाम को तख़लीक़ फ़रमाया है। कौम आद भी उन्हीं अक़वाम में से एक है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंधी की सूरत में अपना अज़ाब नाजिल फ़रमाया। ज़रा ख़ुद सोचें, अगर आंधी 60 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से एक दिन चले तो इस ज़मीन का क्या हाल होगा। सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। कौम आद पर 180 घंटे ये आंधी इसी स्पीड के साथ चली, यहाँ तक कि उनके मकानात, उनके महल्लात की ईंट से ईंट बजा दी। अब ये कौम रहती कहाँ थी? कौम आद मकाम अहकाफ़ में रहती थी। ये जगह मौजूदा मुल्क अम्मान और हज़रमौत के दरमियान एक बड़ा ही वसी व अरीज़ किस्म का रेगिस्तान था, जहाँ इस कौम का बसेरा था। और इस कौम के मुर्से आला का नाम आद था। आद की वजह से ही इस कौम को कौम आद कहा जाता है और ये कौम अपने मुर्से आला की निस्बत से जानी जाने लगी। लेकिन इतनी ज़्यादा आसानियों में, इतनी ज़्यादा खुशहालियों में रहने के बावजूद ये कौम इंतहा दर्जे की बुत परस्त, मगरूर, मुतकब्बिर और बदआमालियों के अंदर दिन रात डूबी हुई थी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी को इन्होंने अपना शिआर बनाया हुआ था। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत हुद आ.s को इस कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। हज़रत हुद आ.s दिन रात इन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से डराया करते, इनको तौहीद और रिसालत की दावत दिया करते। लेकिन इस बदबख्त कौम ने एक दिन अल्लाह के नबी को क्या कहा? कुरान ने उस वाक़े को इन अल्फाज में लिखा। ये कहने लगे, अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को पूजें और हमारे बाप दादा जिन बुतों को पूजा करते थे उनको छोड़ दें? तो लाओ, झलकियाँ नमूदार होना शुरू होंगी। वो इस तरह के 3 साल गुजर गए। लगातार 3 साल तक बारिश का एक कतरा भी आसमान से नहीं गिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर कातसाली को मुसल्लत फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश को रोक दिया। अब जब 3 साल ये कौम बारिश के न बरसने की वजह से सख्त तरीन कात के अंदर मुब्तला हो गई, तो उस वक्त का ये दस्तूर था कि जब कोई बहुत ही सख्त किस्म की मुसीबत आती, मुश्किल आती, परेशानी आती, तो ये लोग खाना काबा में जाया करते और खाना काबा में जाके अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगा करते थे। अल्लाह दुआओं को सुन लेता था, मुसीबतों को, मुश्किलात को हल फरमा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। इस कौम ने अपना एक वफ़द खाना काबा की तरफ भेजा। उनमें एक शख्स थे जिनका नाम मुर्सद बिन साद था, जो ईमान ले आए थे लेकिन अपने ईमान को छुपाया हुआ था। ये लोग जब खाना काबा के अंदर गए, खिलाफ काबा को पकड़ के उन्होंने गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी, तो उस वक्त हज़रत सैयदना मुर्सद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया। उन्होंने कहा, बद किरदार, बद आमाल और सरकश कौम, जब तक तुम अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना हुद आ.s के ऊपर ईमान नहीं लाओगे, उस वक्त तक अल्लाह तुम्हारी इस मुश्किल को हल नहीं फरमाएगा। अल्लाह बारिश के एक कतरा भी नाजिल नहीं फरमाएगा, तुम्हारी कातसाली को दूर नहीं फरमाएगा। जब इन लोगों के ऊपर उन्होंने अपने ईमान को ज़ाहिर फरमा दिया, तो उन लोगों ने हज़रत मुर्सद बिन साद को मारना पीटना शुरू कर दिया और अपने आप से अलग कर दिया। अब जब ये दुआ से फारिग हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 तरह के बादल नमूदार फरमा दिए। उनमें से एक का रंग सफ़ेद था, एक का रंग सुर्ख था और एक का रंग काला था। अब इनको चॉइस दी गई कि इनमें से किसी एक अबर का, एक बादल का अपने लिए तुम लोग इंतखाब कर लो। तो इन्होंने काले बादल का इंतखाब किया और अपने ज़ोम के मुताबिक, क्योंकि काले बादल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश की अशद तरीन ज़रूरत है, इसलिए हम जो है इस बादल को सिलेक्ट करते हैं। अब जब ये
بادل انہوں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ اپنے ان گھروں کی طرف روانہ ہو گئے بیت اللہ شریف سے۔ تو حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم آ رہی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہے، بڑی خوش ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہم نے دعا کی ہے، اللہ نے دعائیں قبول کی ہیں، اللہ نے یہ کالا بادل ہمیں عطا کیا ہے، اس سے بارش برسے گی۔ حضرت سیدنا حود علیہ السلام نے دیکھا، ارے او بدبختو، یہ کالا بادل عذاب الہی کی صورت میں ایک قبر ہے جو تمہاری طرف لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے استغفار کر لو، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور توحید و رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ھذا عارض ممطرنا، تو قوم نے جواب دیا، ارے اے ہود، کہاں کا عذاب، کیسا عذاب، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، ارے یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا۔ اب یہ جو بادل تھا یہ پیچھے کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دم ناگہاں اس میں ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹ کو ماں اس کے سوار کے اڑا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا کہ بڑے بڑے درخت جو اتنے مضبوط تھے، قداور تھے، وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے ہوا ان کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جا رہی ہے، اونٹ جو ہے اڑ کے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر بڑے تراش کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اپنے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، تو یہ فوراً جو ہے ان پہاڑوں کے اندر اپنے محلات میں گھس گئے اور جا کے ان کے دروازے بند کر دیے۔ لیکن اللہ رب العزت کا عذاب تھا، اتنی شدید آندھی چلی کہ اس نے ان کے محلات کے دروازوں کو کھیڑ کے رکھ دیا اور ان کے محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک فرد اور ایک بچہ بھی اس روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہا۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ جب آندھی ختم ہو گئی، اور یہ آندھی رہی کتنے دن؟ اللہ اکبر، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے 60 کلومیٹر کی رفتار سے یہ آندھی چلتی رہی۔ اور جب یہ آندھی ختم ہوئی تو ان لوگوں کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں، قرآن کہتا ہے جس طرح کھجور کا بے جان تنا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ اور اس آندھی کا ڈوریشن کتنا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی اللہ رب العزت کے حکم سے لگاتار چلتی رہی۔ حسوماً فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل حاویہ۔ اللہ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی، ارے اگر تم دیکھو تو وہ لوگ اس طرح زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے جس طرح سوکھے تنے کھجور کے گرے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم اس قوم عاد میں سے کسی شخص کو بچا ہوا پاتے ہو؟ نہیں، اللہ نے سب کو نیست و نابود ان کی بدعمالیوں، بد کرداریوں اور اللہ کے احکامات کی سری نافرمانی کی وجہ سے کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ قدرت الہی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جس غول نے ان بدبختوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کے جا کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ جو چند مومنین تھے انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ شریف کے اندر آ گئے، اور بقیہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں یہیں پہ گزار دی، اور یہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم نے یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے بیان کیا کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور تھی، قد آور تھی، بڑے عظیم جثے والی تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، لے لہاتی کھیتیاں تھیں، وسیع و عریض باغات تھے، طرح طرح کی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عنایات، نوازشات اور نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے 2 طرح کے محلات اپنے لیے تعمیر کیے ہوئے تھے، سردیوں کے لیے علادہ محل،
پہاڑوں کو تراش کے بنایا تھا، گرمیوں کے لیے لادامال انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھے۔ ان کو اپنی اس خوشحالی کے اوپر بڑا ناز تھا، ان کو اپنی اس ثروت اور دولت کے اوپر بڑا ناز تھا، مگر کفر بدعمالیوں کی نوست نے اس قوم کو قار الہی کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ اس طرح کے ہوا کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ساری قوم کو 7 راتیں اور 8 دن میں نیست و نابود کر دیا، اور ایک بچہ تک بھی قوم عاد کا اس روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اقوام سے ہمیں سبق سیکھنے کی، ان اقوام سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب عاد جیسی قوم اس روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہیں تو پھر ہماری قوم جو کہ ایک نہایت ہی پست قسم کی، ایک نہایت ہی کمزور قسم کی، ایک نہایت ہی غریب قسم کی قوم ہے، وہ بلا اللہ رب العزت کے عذاب کے آگے کس طرح ٹھہر سکتی ہے۔ تو اللہ نے نسخہ بتا دیا، فرمایا اگر تم بقا چاہتے ہو، اگر دوام چاہتے ہو، اگر ہمیشگی چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رفعتیں، اللہ کی نوازشات تمہارے اوپر برستی رہیں، تو ایک ہی نسخہ ہے کہ میری بدعمالی اور نافرمانیوں سے باز آؤ، میں زمین و آسمان کی خیر و برکت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری بدعمالیاں بھی کرو، میرے روبرو سجدوں سے انکار بھی کرو، میرے اعمال جو تمہارے اوپر فرض کیے ہیں ان کو پس پشت بھی ڈالو، اور پھر میں تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بدی کی تاثیر ہے یہ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح اچھائی کی تاثیر ہے یہ آباد کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، بہت ساری قوموں کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تہس نیس کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ اللہ نے آگے کہہ بھی دیا کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے، میری فرمانبرداری کرتے، تو میں ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور مجھ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو میں کیا کرتا، زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتا، مگر جب انہوں نے مجھے جھٹلایا تو میں نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ اور پھر وہ عذاب کس طرح کے تھے، اس کی ایک جھلک قوم عاد کی آندھی کی صورت میں آپ کے سامنے میں نے پیش فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کرنے کی، نیکی کرنے کی، توحید و رسالت کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بد اعمال، بد کردار، بت پرست اقوام سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ